نانا محمد مصطفیٰ اور باپ حیدر قرار تھا. نانا محمد مصطفیٰ باپ حیدر قرار تھا. حسین حسن مصطفیٰ برادر علمدار تھا. تنہا کھڑا ہے ہزاروں تیگوں کے سائے میں. تنہا کھڑا ہے ہزاروں تیگوں کے سائے میں. اللہ کے لفظ کن پہ بڑا اختیار تھا. نعرہ حیدری. فاتحہ بدرگاہ شہداء کرام. مولانا سے بلند صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد. الامام المظفر وشجاع الغضنفر وصدیق الاکبر الولی المکرم الفاروق الاعظم الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا سیدنا علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة على أعدائهم ومعاندهم وغاصبي حقوقهم والناصبي شيعتهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلوات. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وارزقته وتمتعه فيها طويلا. علماء علامہ اسلام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، بقی کی زیارت کے لیے، جناب زہرا کی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اور امام کے لشکر کا ادنا سپاہی بننے کے لیے سب مل کر بلند آواز سے عبد صالح حضرت ابوالفضل عباس کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آج 8واں دن ہے، 8ویں مجلس ہے، اور حقیقت میں ابھی تک اگر فضیلت ابوالفضل عباس کو دیکھا جائے تو ہم عباس کی عین پر ہی نہیں پہنچ سکتے. اس شخصیت کی فضیلت، میں کل وہ خطبہ شروع کیا تھا جس کے کچھ فراز کو میں نے عرض کیا تھا جو غازی شہنشاہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے دیا تھا کہ حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ان کے باپ کے قدموں کی وجہ سے. یعنی ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں اس ایک جملے کے، غازی کے ایک جملے کی شرح کرتے ہوئے. اسی جملے میں عظمت ام البنین بھی ہے کہ کیسی تربیت کی، کہہ سکتے تھے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، میرے باپ کے قدموں کی وجہ سے، لیکن یہ جملہ نہیں کہا.
قدوم ابی ہے، ان کے باپ کی عظمت سرکار سید الشہداء کو دنیا کو سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر کہا جو کل گھر تھا آج اس کے باپ کے قدموں کی شرافت کی وجہ سے اللہ نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ اس کے بعد غازی شہنشاہ فرماتے ہیں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، لوگ اس حجر کی طرف جا رہے ہیں، اس پتھر کی طرف جا رہے ہیں، اور پتھر اس کی طرف جا رہے ہیں۔ جس کو چوم کے تم افتخار کرتے ہو اس پتھر کے لیے یہ افتخار ہے، تو وہ اس کو جا کے سلام کرے۔ یہ ہے غازی شہنشاہ کے خطبے کے الفاظ۔ آگے بڑھے غازی اور کیا کہتے ہیں؟ لو لم تکن مشیتا مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصخر الغضبان علی اصابیر الطیران۔ اگر میرے مولا کا حکم، اگر میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت سے پیوستہ نہ ہوتی تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے ابابیلوں نے حملہ کیا۔ اس لیے میں ان کے لیے رک رہا ہوں، ان کی اطاعت، کہ ان کی اطاعت عین اطاعت خدا بندی۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ۔ تم اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلتے ہو، اس قوم کو تم موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپنے میں موت سے کھیلتے ہو۔ وہ کیف کان فی الرجولیہ، پھر بڑے ہو کر رجال کی حالت میں ان کو کیسے ڈرا سکتے ہو جن کی زندگی موت میں گزری۔ آگے بڑھ کر یہ خطبہ یاد رکھیے گا کس کے درمیان میں دیا مولا نے؟ حاجیوں کے درمیان میں۔ اور کیا جملہ استعمال کیا؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، جو معصوم کی اطاعت سے خارج ہو جائے اس کے لیے ایسے ہی القابات ہو جائے۔ کفرہ یعنی بڑے کافروں، والفجرہ بڑے فاجروں، ظالموں، فاسقوں۔ اب یہ امام توضیح دے چکا ہے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہیہات فانظر ثم انظر ممن شارب الخمر وممن صاحب حوض الکوثر۔ پہچانو تو صحیح کون شراب خور ہے اور کون صاحب حوض کوثر ہے۔ تمہیں اتنا فرق ہی نہیں پتہ لگا کس کے گھر میں غنا اور سکران ہے، کس کے گھر میں وحی اور قرآن ہے، کس کے گھر میں حوات و دناسات ہے، اور کس کے گھر میں تطہیر و آیات۔ اور آگے ایک جملہ کہا انتم وقعتم فی غلطۃ التی قد وقعت فیہا القریش لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم۔ تم ایسے غلطے میں پھنسے ہوئے ہو، ایسی موقعیت میں پھنس گئے ہو کہ جس موقعیت میں قریش تھا۔ کیوں؟ لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، کیونکہ انہوں نے رسول کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اور تم اس کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اب مولا عباس نے یہاں پر آ کے جملہ عجیب انداز میں کہا۔ شہنشاہ وقفہ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو ایسا کر لو گے؟ وَكَيْفَ يُمْكِنْ لَهُمْ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حِيًّا۔ ان کے لیے کیسے یہ ممکن ہو سکتا کہ وہ رسول کو قتل کریں جب تک کہ امیر المومنین موجود تھے؟ ان کی جرت نہ ہو سکی وہ اس قتل کو انجام دے سکے۔ اور اب عجیب جملہ کہا وَكَيْفَ يُمْكِنْ لَكُمْ قتل ابی عبداللہ ما تم تو حیّن سلیلا، اور تمہاری کیا جرت اور وقتوں کہ تم آگے ابی عبداللہ کو جب تک میں زندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ خطبہ ہے جو غازی شہنشاہ نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیا، اور آخر میں ایک عجیب جملہ کہا
میں حیران تو اس لیے ہوں کہ خطبہ دے کہاں رہے ہیں مولا؟ سبحان اللہ. خطبہ دے کس جگہ پر رہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لعن اللہ علیکم، تم پر اللہ کی لعنت، وعلی اجدادکم، اور تمہارے بڑوں پہ اللہ کی لعنت. جو امام سے غافل ہوا، میں نے عرض کیا تھا نا کل کہ جنہوں نے امام کی امامت کو نہ پہچانا وہ لعنت کے مستحق ہوئے، اور جو غازی شہنشاہ کے حق کو نہ پہچانے امام صادق نے فرمایا تھا نا لعن اللہ من جہل حق کا، خدا اس کو لعنت کرے اے ابو الفضل نباس جو تیرے حق سے جاہل ہے. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنِ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِهِ، اور جتنے تیری حرمت کو کم کرے، تیرے احترام کو گرائے، اللہ کی اس پر بھی لعنت. اب جو زبان کھولے گا اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ایک فکرہ ہے غازی شہنشاہ کی زیارت میں، اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، مجھے کچھ عرض بھی کرنا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں امام صادق وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، وَرَفَعَ ذِكْرَكَ فِي عِلِّيِّينَ، کہ آپ کی جو رفعت ہے، ذکر کی رفعت جو ہے وہ علیین کے درمیان میں، آپ کی وہاں پر صحبت، آپ کا ذکر جو ہے وہ علیین کے درمیان. علیین ہے کون؟ سبحان اللہ. علیین کون ہے؟ سبحان اللہ. ابلیس سے پوچھا شیطان کو کہا تھا اکنت من العالین. سبحان اللہ. تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کیا تو عالین میں سے ہے؟ سبحان اللہ. یعنی عالین ہے کون؟ دیکھیں ہم ذکر کریں آل محمد کا کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری کائنات ذکر کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب علیین کی محفل میں کسی کا ذکر ہو، سبحان اللہ، جب عالین کی محفل میں کسی کا ذکر ہو، اس کا مقام کوئی سمجھ سکتا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں غازی شہنشاہ اے ابو الفضل عباس تیرا ذکر علیین میں ہوتا، سبحان اللہ، وہاں پر تجھے یاد کیا جاتا ہے، کیوں نہ ہو؟ ایسی اطاعت کی معصوم کی. اور ایک جملہ کہہ کر اپنے بیان کو موڑو کہ بعض لوگ کہتے ہیں غازی سرکار کے بارے میں کہ توبہ نعوذ باللہ سید نہیں تھے. تو دیکھیں جملہ آپ ایسا بول دیتے ہیں اور کم سے کم لعنت کے تو مستحق ہو جاتے ہیں معصوم کے فرمان کے مطابق. باقی تو باتیں چھوڑ دیں، میں نے آپ کو دلیل بھی دے دی، لیکن آپ ایک چیز یاد رکھیں، عظمت سرکار سلطان وفا جناب عباس ابن علی نعرہ حیدری، آپ مستحق ہو جاتے ہیں لعنت کے. کیوں؟ دیکھیں آپ غازی شہنشاہ کو غیر سید کہہ رہے ہیں، یہ حرف ان کے باپ پہ نہیں آئے گا. کس کے بیٹے ہیں؟ ابو الفضل عباس ابن علی. کہاں جا رہے ہیں؟ سید البطحاء کہا جاتا تھا جناب عبد المطلب کو. میں نے بات کو سمیٹ دی، وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو عرض کروں گا. مولا علی کے پاس جناب عبداللہ آئے اور آ کر کے کہتے ہیں یا علی مجھے اپنی فرزندی میں قبول کیجیے. مولا کائنات نے کہا عبداللہ 3 رشتے خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کا کوئی مثال نہیں ملتی. ایک باپ اور ایک بیٹا ہے، باپ ہے یعقوب، بیٹا ہے یوسف، کہ ان کی مثال نہیں ملتی. اتنا روئی کہ 6 ماہ تک زندہ نہ رہ سکے، اتنا روئی. اور کہا ایک بھائی ہے اور ایک بہن، بھائی ہے حسین اور بہن ہے زینب. دیکھ عبداللہ ان کو زیادہ دیر ایک دوسرے سے جدا نہ رکھنا. میں نے اپنے بیان کو موڑ دیا. میں نے عرض کیا تھا جناب زینب کی شادی ہوئی، 3 دن کے بعد جناب زینب گئی، جناب فضا گئی. مولا کائنات کے کہنے پر بی بی نے جو ہی جناب فضا کو دیکھا گلے میں بائیں ڈال دی اور ایک جملہ کہا جناب فضا نے، بی بی کیا ماں یاد آ گئی؟ عجیب انداز ہے جناب زینب کا. اما فضا ماں یاد نہیں آئی، آج 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا.
آج 3 دن گزر گئے میں نے حسین کو نہیں دیکھا. جناب فضا نے کہا بی بی فکر نہیں کرے, ابھی میں چل کے جا کے آقا حسین کو لے کر آتی ہوں. جناب فضا گھر میں آئی, دیکھا مولا کائنات بھی رو رہے ہیں, جناب حسن بھی رو رہے ہیں, امام حسین بھی رو رہے ہیں. ایک عجیب کوہرام کا منظر ہے. جناب فضا نے کہا یا علی, ابھی جب میں گھر سے گئی تھی تو یہ منظر نہیں تھا, یہ کیسا منظر ہے؟ کہا فضا جب تو چلی گئی حسین سو رہا تھا, حجرے سے اٹھ کے باہر آیا اور مجھے کہتا ہے بابا میں سو رہا تھا. اماں خواب میں آئی اور ایک جملہ کہا, اے حسین اپنی بہن زینب کو اتنا مت تڑپا, اے حسین اگر آج تو نہ گیا زینب مر جائے گی. حسین اپنی بہن کو نہ تڑپا. اب میں آپ سے پوچھوں گا, ارے وہ بہن زینب جو 3 دن کے لیے ارے اپنے بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکے, ارے یار انصاف تو کرو, کیسے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کو رخصت کیا ہوگا. بس عزیزو جب امام رخصت آخر کے لیے آئے, ایک مرتبہ سلام کیا امام نے, اے میری ماں کی پیاری کنیز اماں فضا, اے سکینہ, اے ام کلثوم, اس غریب کا آخری سلام. بیویوں کو مطمئن کیا. میر انیس فرماتے ہیں شبیر برآمد ہوئی ہوں خیمہ کے در سے, ارے جس طرح نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے. امام خیمے سے باہر ہے, اب جناب زینب آ گئی. بس چند جملے عرض کرنے سن لیجیے. جناب زینب آئی, ایک مرتبہ امام حسین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال دیے. یہ عجیب موقع ہے کربلا کے میدان میں. امام سے کہتی ہے جناب زینب بھیا میری طرف دیکھو, میں زینب ہوں بھیا, میں تمہیں جانے نہیں دوں گی بھیا, میں بچوں کو لے کر ارے شام کے بازاروں میں کوفے کے بازاروں میں کیسے جاؤں گی. امام نے ایک مرتبہ کہا بہن زینب مجھے جانے دو, وقت کم ہے. اب یہاں پر عجیب قمت الساقبہ والے لکھتے ہیں کہ امام کی امامت کا سہارا لینا پڑا. امام نے ایک جملہ کہا وَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ صَدْرِ أُخْتِهِ. امام نے دیکھا اگر زینب کو ایسے ہی چھوڑ گیا تو قیامت آ جائے گی. امام نے اپنی انگلی سے زینب کے دل کی طرف اشارہ کیا. ایک مرتبہ اپنی بیوی نے ہاتھوں کو چھوڑا اور کہتی ہے بھیا جاؤ خدا کے حوالے, بھیا جاؤ خدا کے حوالے. امام گھوڑے پہ سوار ہوئے, چند قدم چلے ہیں, پیچھے سے ایک آواز آئی مہلن مہلا یبن الزہرا, مہلن مہلا یبن الزہرا. ذرا زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ چل, زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ چل. اب امام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی منظر جو امام شہزادہ علی اکبر کے پیچھے چلے. کیا منظر دیکھا, چاہنے والی بہن زینب آہستہ آہستہ پیچھے آ رہی ہے اور یہ جملہ کہہ رہی زہرا کے بیٹے ذرا آہستہ چل. امام گھوڑے سے نیچے آئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں بہن زینب آپ نے ہمیں رخصت کر دیا تھا, یہ پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو جملہ سنیں گے. امام کی طرف اشارہ کر کے جناب زینب نے ایک جملہ کہا برادر دعا کون, برادر دعا کون کہ زینب بے میرن, برادر دعا کون کہ زینب بے میرن. اے بھیا حسین تو دعا کر زینب مر جائے, لیکن زینب میں یہ سکت نہیں, ارے تیرا سر لوکے نیزہ پر دیکھے اجرکم اللہ. بس عزیزوں میں نے سب چھوڑ دیا. امام آئے میدان میں, ایک عجیب جنگ کی مظلوم کربلا نے, ایک عجیب جنگ کی. تو جنگ عرض نہیں کرنی ہے. اب زہرا کا لال جب زخموں سے چور ہوا تو ایک ملعون راوی روایت کرتا ہے کہ جب امام حسین مظلوم ذوالجناح پہ ہل رہے تھے, اب قریب تھا کہ وہ ذوالجناح سے نیچے آئے, تو کہا میں بھاگا. اس ملعون نے کہا میرے دامن میں ایک پتھر تھا, میں نے پتھر اٹھایا اور امام حسین مظلوم کی طرف پھینکا, وہ دہنے مبارک پہ لگا. اب کتنا یاد کرتے تھے امام عباس کو. ایک مرتبہ مولا کی زبان سے جملہ نکلا اے میرے بھیا عباس. ارے کہنے کا مقصد یہ تھا عباس تیرے جانے کے بعد دیکھ کیا ہو گیا. ایک مرتبہ امام رکن دین تھرلا کر زمین پر آیا. بس یہ وہ موقع تھا. جناب زینب چلائے زینبیہ پر کھڑی ہے, منظر دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ بیمار کا شانہ ہلایا, اے عابد بیمار اب ذرا بچوں سے ہوشیار, مجھے بھیا کی کوئی خبر نہیں, میں بھیا کی اطلاع لینے جا رہی ہوں. علماء ناقب ہیں, میں کوشش نہیں کرتا, مجھ سے شہادت پڑھنے کی سکت بھی نہیں ہے, بس اشارے سے گزر رہا ہوں. جناب زینب نے ایک قدم خیمے کے اندر, ایک قدم خیمے کے باہر, فضائے بسیط میں ایک آواز گونجی, ہوا
قتل الحسین بکربلا الا صلی الحسین بکربلا، اے دنیا والو حسین قتل کر دیے گئے، حسین ذبح کر دیے گئے، سیاہ آندیاں چلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا، اور یہ وفادار گھوڑا، یہ حسین مظلوم کا ہم کیوں احترام کرتے ہیں زلزلہ کا؟ یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، اگر یہ اسی طرح آ جاتا خیمے میں تو بیویاں یقین کر لیتی نا، لیکن اس نے عجیب کام کیا، اس زلزلہ نے کیا کام کیا؟ ارے اس زلزلہ نے لاش حسین کے گرد چکر لگانا شروع کیے اور اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا۔ زلزلہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے، سمجھتا تھا اگر میں بھی ایسے چلا گیا تو بیویوں کے دل میں آئے گا، ارے اس نے بھی آخری وقت میں ہمارے آقا کو چھوڑ دیا، بس جب خون میں دیکھیں گی تو بیویاں یقین کر لیں گی۔ اب زلزلہ نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا، زلزلہ ہی نہناتا ہوا خیمے کے قریب پہنچا۔ جو ہی خیمے کے قریب پہنچ کے اس نے آواز بلند کی، جناب زینب کو سب سے پہلے اطلاع ہوئی، سو فوراً جناب زینب نے جناب سکینہ کو بتایا۔ عجیب مظلومیت ہے جناب سکینہ کی، ترے خیمے پر آ کر کھڑی ہو گئی، تمام بیویوں نے ہلکا ڈال دیا، ہر کوئی ماتم کر رہی ہے۔ ایک بیوی کہہ رہی ہے میرے آقا کے گھوڑے میرے آقا کو کہاں چھوڑایا، ایک بیوی کہہ رہی ہے ہمارے آقا کو مقتل میں کیوں چھوڑایا، سب بہن کر رہی ہیں، لیکن سکینہ پر سکتے کا عالم ہے، ترے خیمہ پر کھڑی بابا کے گھوڑے کو دیکھ رہی ہے۔ میرا بابا کا گھوڑا خالی گیا تھا، اب بابا کو لے کر گیا تھا، گھوڑا خالی آ گیا، بابا نہیں آئے، گھوڑا خالی آ گیا، بابا نہیں آئے۔ کچھ دیر کے بعد بچی نے ننھے ننھے قدم اٹھائے، زلزلہ کی طرف چلی۔ اب مقاتل میں لکھا ہے کہ جو ہی زلزلہ نے دیکھا حسین کی بچی آ رہی ہے، زلزلہ نے جھکتے جھکتے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا۔ میرا دل کہتا ہے حسین کہہ کے گئے ہوں گے، اے زلزلہ دیکھنا بعد شہادت جب تو خیمے میں جائے گا، میری بچی آئے گی، اس کا قد چھوٹا ہے، اپنا رخسار زمین پر رکھ دینا۔ بس عزیزو، زلزلہ نے رخسار زمین پر رکھا۔ ایک مرتبہ بچی آئی، اس نے رخسار پر ہاتھ رکھ کر ایک عجیب بین کیا جو شیعوں کو قیامت تک رلاتا رہے گا۔ اس بچی نے رخسار پر ہاتھ رکھ کے ایک بین کیا، حل سو کے آبی ہم کو دلا دشانہ، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، جب میرا بابا